ان کو ایک سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو ہمارے ہاں پاکستان میں جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں. آج آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, آپ میری بات کو آن ایئر کر سکیں یا نہ کر سکیں, لیکن عوام کی ایک بڑی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور ان کے وہ ساتھی جو ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا نقصان نہ صرف حکومت کو ہے, اس کا نقصان پاکستان میں جمہوریت کو ہے, اس کا نقصان پاکستان میں آئین کو ہے. میں تو یہ بات جو ہے وہ کافی عرصے سے کھل کے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مشکلات میں پھنسے گی, جیسے ہی سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں ان کے بارے میں یہ واضح ہو جائے گا کہ اب وہ گرفتار ہونے والے ہیں یا نااہل ہونے والے ہیں, تو اس کے بعد یہ جو رولنگ کولیشن میں جو پارٹیز ہیں یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گی. اس وقت ان میں جو لڑائی ہے نا, وہ لڑائی یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا جو اصل حریف ہے جس نے ان کو اکٹھا کیا تھا, وہ حریف جو ہے وہ باکسنگ رنگ سے تقریباً باہر ہو چکا ہے. تو دیکھیں, جب اصل حریف باکسنگ رنگ سے باہر ہو جائے تو پھر باکسنگ رنگ میں کسی نہ کسی نے تو آ کے میچ کھیلنا ہے نا. مجھے لگتا ہے کہ یہ میچ جو ہے اب تقریباً شروع ہو چکا ہے, اور اگر اس سال الیکشن ہو گیا تو اس الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ مزید جماعتیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے مقابلے پہ ہوں گی. ایک طرف نواز شریف ہوں گے, شہباز شریف ہوں گے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے, اور دوسری طرف بلاول صاحب ہوں گے, اور اے این پی ہوگی, اور کچھ بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں ہوگی. ان کا میچ ہوگا, اور یہ جو ان کی لڑائی ہے کوئی بالکل فرینڈلی فائر نہیں ہے. جو ان کی لڑائی کی اصل وجوہات ہیں وہ ابھی بالکل میڈیا پہ نہیں آ رہی. بہت لمبی چوڑی یہ لڑائی ہے. کوشش کی جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور آصف زرداری صاحب کی طرف سے کہ لڑائی نہ پھیلے, لیکن اس لڑائی کی لپیٹ میں تو اب پنجاب کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ بھی آ گئی ہے. پنجاب کی پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے پنجاب کی وہ مسلم لیگ نون کی پراکسی ہے, اور اس سلسلے میں انہوں نے نہ صرف کیئر ٹیکر گورنمنٹ بلکہ آئی جی پنجاب, چیف سیکرٹری پنجاب, ان سب کے بارے میں ایک تفصیلی چارج شیٹ بنا کے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دی ہے, اور وہ شیئر کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ. تو آپ دیکھتے جائیے, آنے والے دنوں میں آپ کو اس لڑائی کے بہت سے قصے کہانیاں آپ کو سننے کو ملیں گے, اینڈ یو ول انجوائے دیٹ. کیا اس لڑائی میں نواز شریف ایز اے پرائم منسٹر ایمرج ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کہاں دیکھ رہے ہیں آپ نواز شریف صاحب کو؟ دیکھیں, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور خاص طور پہ دیکھیں ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ عمران خان کو نواز شریف یا آصف علی زرداری نے نہیں گرایا. 1 سال تک وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے رہے کہ اس کو آنے دو اسلام آباد کے قریب, میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں اس کو بلوچستان کی مچ جیل میں بھیج دوں گا, لیکن کچھ رانا صاحب بگاڑ سکے انٹل انلیس کے 9 مئی کے واقعات نہ ہوں, اور پھر رینجر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز سے گرفتار نہ کرے, اور پھر ملٹری کورٹس نہ بنے. تو جنہوں نے عمران خان کو گرایا ہے وہ یقیناً یہ سوچتے ہوں گے عمران خان کو گرفتار بھی کرنا ہے, نااہل بھی قرار دینا ہے, تو یہ تو نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب تو نہیں نہ کر رہے, یہ تو کوئی اور کر رہے ہیں. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں, اس کو الیکٹرول پالیٹکس سے نکال دیں, اور ان کا ایک رائیول جو ہے نواز شریف اس کو پاکستان واپس لا کے, اور سپریم کورٹ نے جو ان پر ایک پابندی لگائی ہوئی ہے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کی, اس کو وہ ختم کرائیں. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے. اب دیکھیں, اس لمبے پروسیس میں اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہو جائے گا نواز شریف صاحب کے لیے. مجھے اس میں کافی مشکلات نظر آ رہی ہیں, اور بظاہر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک جو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہمیں پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الائنس کرنا چاہیے, ان چیزوں کو آپ اگنور نہ کریں. یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس سے آپ کو یہ بھی سمجھنے کا موقع مل رہا ہے کہ دراصل پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اسی لیے پنجاب پیپلز پارٹی سے یہ آوازیں بلند ہو رہی ہے. ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اتحاد کرنا ہے تو پاکستان تحریک انصاف سے کیا جائے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری جو سیاست ہے اس میں بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں. ہم عمران خان پہ تنقید کرتے تھے کہ یہ بڑے یو ٹرن لیتے ہیں, لیکن جو آج جو رولنگ کولیشن ہے اس کے جو پارٹنرز ہیں یہ بھی بہت بڑے بڑے یو ٹرن لیں گے, اور ایسے ایسے یو ٹرن لیں گے کہ میں پھر یہ کہنے پہ مجبور ہوں, یو ول انجوائے دیٹ. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تعیناتی
पाकिस्तान के सियासी और आईनी जो मामलात हैं उस पर कितने गहरे असरात मुरतब करती नजर आ रही है आपको? काजी फायज ईसा साहब को हमने बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी देखा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि तकरीबन तमाम जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनसे खुश नहीं रही, लेकिन बहुत से ऐसे मामलात हैं जिस पे कि काजी फायज ईसा साहब के जो फैसले हैं उनसे मैं इत्तफाक नहीं करता। तो मुझे कोई ऐसी बड़ी उम्मीद नहीं है उनसे, और उनके जो नजरियात हैं वो सबको पहले से पता हैं। वो तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की तरह वो भी कहते हैं जी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और वो ये समझते हैं कि जो जुडिशरी है उसको सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन पिछले चंद महीनों में काजी फायज ईसा साहब जो है वो जो जुडिशरी में जो डिवाइड आई है वो उसका एक हिस्सा है, और बहुत खुलकर उन्होंने कुछ खतूत लिखे और अपने ख्यालात का इजहार भी किया है। तो उम्मीद करते हैं कि काजी फायज ईसा साहब के बाद जो जज आएगा वो नॉन कंट्रोवर्शियल होगा।